بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سن 1171 کا دن تھا، سردیوں کے موسم تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات دن رات تیزی کے ساتھ جاری تھی، اور بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ جتنا تیزی کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کم تعداد میں باوجود سپاہیوں کی کم تعداد میں سونا اور کم تعداد میں ہتھیاروں کے باوجود جتنا تیزی سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات کو سمیٹا، اتنا جلدی نہ ہی کسی تاریخ میں کسی سلطان نے سمیٹا، نہ ہی اتنا جلدی اور تیزی کے ساتھ کسی بادشاہ نے فتوحات حاصل کی۔ دنیا میں بہت سے ایسے سلطان، بہت سے ایسے بادشاہ گزرے جن کے پاس ان کی رعایا سے زیادہ ان کی سپاہیوں کی تعداد، ان کے لشکروں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ ان کے پاس بے تحاشا ہتھیار، بے تحاشا دولت، سب کچھ موجود ہوتا تھا، لیکن پھر بھی ان بادشاہوں نے اتنی جلدی فتوحات حاصل نہیں کی جتنا جلدی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں فتوحات حاصل کی تھیں، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک اصول تھا جس اصول کو بڑے بڑے کتابوں میں نشر کیا گیا، حتیٰ کہ اس اصول کو غیر مسلم مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھنے پر مجبور ہو گئے، اور حتیٰ کہ آج سے تقریباً 1000 سال گزرنے کے بعد بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اصول کو بہت سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور بڑے بڑے عام لوگوں کے منہ سے کہتے ہوئے سنا گیا ہے، اور وہ اصول یہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں لکھتے ہیں کہ جنگ کبھی ہتھیار سے یا سپاہیوں سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ عقل سے لڑی جاتی ہے، اور جنگ عقل سے ہی جیتی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس اصول کو اس وقت کے بہت سے بادشاہوں، بہت سے سلطانوں نے اپنایا اور انہوں نے فتوحات حاصل کی، اور اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اصول کو بہت تقویت ملی، اور یہ اصول اپنے لحاظ سے اہم ثابت ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات جاری تھی، اور ان فتوحات کے دوران ایک ایسا منفرد اور اپنی نوعیت کا دلچسپ واقعہ پیش آیا جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک عام موڑ لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک حیران کن اور دلچسپ واقعہ تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح کا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو فتوحات کے دوران خبر ملی کہ حضور ہماری سلطنت کا نظام مکمل طور پر بحال ہو چکا ہے، لہٰذا اب ہمیں مزید فتوحات حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے قلعوں کو فتح کرنا ہوگا، اور ان قلعوں کو فتح کرنے کے لیے تمام قلعوں کے درمیان میں ایک ایسا قلعہ موجود ہے جس کو سب سے پہلے اگر فتح کیا جائے تو باقی قلعوں کو فتح کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے کے نقشے کے اوپر دیکھا تو وہ زمینی لحاظ سے قلعہ بالکل اہم نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ قلعہ باقی قلعوں کی نسبت بالکل بیکار تھا، کیونکہ جس جگہ وہ قلعہ تھا نہ ہی اس کے گرد کوئی بازار تھے، نہ ہی اس کے گرد کوئی آبادی تھی، اور ایک سنسان قلعہ تھا جو کہ صرف پتھروں کی دیوار تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کمانداروں کو کہا کہ اس قلعے کو فتح کرنے سے پہلے ہمیں باقی دیگر قلعوں کو فتح کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی اس قلعے کو فتح کیا جائے گا۔ تو اتنے میں ایک کماندار بولا، حضور اگر یہ قلعہ اتنا ہی عام نہ ہوتا تو جس بادشاہ کی ملکیت میں یہ قلعہ ہے وہ بادشاہ اس قلعے کی حفاظت کے لیے اپنے محل کے برابر اس قلعے کے اوپر سپاہی تعینات نہ کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جاسوس بھیجے، اور ایک بڑی بات حیرانی کی تھی کہ ایک عام سے قلعے پر اتنا زیادہ تعداد میں سپاہی تعینات کرنا آخر کون سی عقل مندی کی بات ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور راز تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کھوج لگانے کی پوری کوشش کی، لیکن سلطان کو اس قلعے کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہ ملی جو اس قلعے کے وجود کے لحاظ سے بہت اہم ہو، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پریشانی کے عالم میں سوچ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بستر پر سو گیا، تو رات کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ سلطان وہ قلعہ فتح کر رہا ہے، اور وہ قلعہ فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش تھا۔ اسی خوشی کے عالم میں سلطان کی آنکھ کھلی تو صبح سلطان نے فیصلہ کیا کہ اپنی فتوحات کا آغاز اس قلعے سے کیا جائے گا۔ تمام لوگ حیران کہ کل تک تو سلطان اس قلعے کو
فتح کرنے کے بارے میں بالکل خلاف تھا۔ آج آخر ایسا کیا ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے کو فتح کرنے کے بارے میں سوچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جاسوس بھیج کر اس قلعے کی تمام کمزوریاں اور خامیاں نکالیں اور اس بات کا اندازہ لگایا کہ آخر اس قلعے کو فتح کرنے میں ہمیں کتنا وقت لگے گا اور کتنے سپاہی لے کر جانے ہوں گے، اور تقریباً 25 دن محاصرہ کرنے کے بعد سخت سردیوں کے موسم میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ ایک چھوٹے سے قلعے کو فتح کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے کے گرد محاصرہ کیا، جس بادشاہ کے قبضے میں وہ قلعہ تھا، اس بادشاہ نے اپنا تمام تر لشکر اس قلعے کی حفاظت کے لیے بھیج دیے۔ حتیٰ کہ جب اس بادشاہ کے سارے سپاہی سلطان کے ہاتھوں مارے گئے تو اس نے اپنے محل کے گرد 1000 سپاہی جو کہ محل کی حفاظت کے لیے تعینات کیے گئے تھے، وہ سپاہی بھی اس قلعے کی حفاظت کے لیے بھیجے۔ اس نے یہ پرواہ نہ کی کہ یہ سپاہی بھیجنے سے اس کی پوری سلطنت بھی جا سکتی ہے، اور حتیٰ کہ بہت سے مورخین اس وقت کے جو اس بادشاہ کے محل میں رہتے تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ تاریخ میں اس بادشاہ کا محل اتنا سنسان دکھائی دیا تھا کیونکہ اس محل میں ایک بادشاہ اور چند سپاہیوں کے علاوہ اس محل میں کوئی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ اس بادشاہ کے محل میں ایک ہی وقت میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہتے تھے۔ تمام لوگ بڑے حیران تھے کہ آخر اس قلعے میں کیا بات ہے کہ ایک قلعے کی خاطر ایک بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت کو داؤ پر لگا دیا۔ لیکن یہ راز کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، اور آخرکار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہترین حکمت عملی سے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ جب اس بات کی خبر بادشاہ کو لگی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور وہ بڑا سوچ کر حیران و پریشان ہو گیا کہ جس قلعے کو میں نے بچانے کے لیے اپنی پوری فوج قربان کر دی، لیکن پھر بھی وہ قلعہ نہیں بچا پایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہی اس قلعے پر تعینات کر دیے اور ارد گرد کے تمام قلعے فتح کر لیے۔ وقت گزرتا رہا۔ تقریباً جب 2 ماہ کا وقت گزرا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بادشاہ کا قاصد خط لے کر آیا۔ جب اس خط کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تو خط میں لکھے الفاظ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عجیب کشمکش میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے اپنے خط میں لکھا کہ لاکھوں مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی سلطنت نے تم اپنے قبضے میں لے لو، لیکن صرف وہی قلعہ میرے حوالے کر دو جس کو تم نے فتح کرنے کے لیے 25 دن محاصرہ کیا تھا۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو بڑا حیران ہوا کہ آخر اس پتھروں کے گھر میں ایسا کیا راز ہے کہ ایک بادشاہ نے نہ صرف اپنی ساری فوج قربان کر دی بلکہ اب اپنی پوری سلطنت اس قلعے کے لیے قربان کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پریشان کرنے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار پھر قلعے میں گیا اور پورے قلعے کا معائنہ کیا، لیکن کوئی بھی ایسا راز سلطان کو اس قلعے میں نہ ملا جو سلطان کی سمجھ میں آ سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حیران و پریشانی کے عالم میں اپنا ایک قاصد اس بادشاہ کی طرف بھیجا اور وجہ پوچھی کہ آخر اس قلعے میں کیا راز ہے جس کے لیے تم اپنی سلطنت کو قبضے میں دینا چاہتے ہو۔ تو اس نے کہا یہ ایک راز ہے اور یہ راز رہے گا، لہذا اگر تمہارا سلطان چاہیے تو کتنے ہی مظلوم لوگوں کو بچا سکتا ہے اور پوری کی پوری سلطنت بغیر کسی جنگ کے حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ صرف قلعہ میرے حوالے کر دے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس قلعے سے پردہ اٹھائے بغیر میں یہ قلعہ کبھی اس دشمن کے حوالے نہیں کر سکتا۔ دوستو، یہ قلعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مستقبل میں کتنا اہم ثابت ہونے والا تھا یہ صرف اوپر والا ہی جانتا تھا۔ لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے کے اندر دوبارہ معائنہ کرنے کے لیے چلا گیا، لیکن پھر بھی سلطان کو کوئی ایسی چیز نہ ملی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چند وزیروں سے مشورہ کرنے کے بعد حکم دیا کہ اس قلعے کے ٹکڑے ٹکڑے اینٹ سے اینٹ کر دو اور اس قلعے کو یہاں زمین سے اکھاڑ کر پھینک دو، تب ہمیں اس راز کے بارے میں پتہ چلے گا۔ جب مزدوروں نے اس قلعے کو توڑنا شروع کیا تو اس وقت پتہ چلا کہ یہ قلعہ جو کہ باہر سے پتھروں کا بنا دکھائی دے رہا تھا، اس کی دیواروں کے درمیان سونا بھرا گیا تھا، لیکن کئی 100 سال پرانا قلعہ
پتھروں کے رنگ میں موجود تھا اور کسی کو نہیں پتہ چلا کہ آخر اتنا بڑا قلعہ کس بادشاہ نے بنایا تھا جو کہ سونے کا خزانہ تھا، لیکن وہ بادشاہ جانتا تھا کہ اس قلعے کے اندر خزانہ ہے۔ جب یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا، لیکن پھر بھی سلطان کے دماغ میں یہ بات نہیں اٹک رہی تھی کہ اتنے سونے کی خاطر کوئی بھی بادشاہ اپنی سلطنت قربان نہیں کروا سکتا۔ لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ قلعے کو توڑنے کا کام جاری رکھا جائے۔ اس قلعے میں جتنا بھی سونا تھا اس کو باہر نکال دیا گیا، اور جب اس قلعے کی بنیادوں تک مزدور پہنچے تو دوسرا منظر دیکھ کر لوگوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس قلعے کی دیواروں کے نیچے بہت بڑے بڑے صندوق رکھے ہوئے تھے جو کہ اصل خالص لوہے کی دھات سے بنائے گئے تھے، جن کے اوپر قلعے کی دیواریں تعمیر کی گئی تھیں۔ جب ان صندوقوں کو توڑا گیا، ان صندوقوں سے ایسے ایسے دستاویزات، ایسے ایسے عام خطوط ملے جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی کامیابیوں پر آنے والے وقت میں پانی پھیر دینا تھا۔ حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی پہیلیوں کا جواب اس قلعے کی دیواروں سے نیچے ملنے والے صندوق میں تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دستاویزات دیکھے تو وہ مختلف زبانوں میں لکھے گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی نے اسی وقت حکم دیا کہ ہر زبان کو پڑھنے والوں کو بلاؤ جو ہر قسم کی زبان پڑھ سکتے ہوں۔ لہذا جب ان کو بلایا گیا، جب انہوں نے پڑھا اور جو چیزیں انہوں نے سلطان کو بتائیں وہ سن کر سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام دستاویزات کو عربی زبان میں تبدیل کروایا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت کی بہت بڑی بنیاد بن گئی۔ اور اس کے بعد سلطان کو اس راز کا بھی پتہ چل گیا کہ آخر ایک بادشاہ صرف ایک قلعے کی خاطر اپنی پوری سلطنت کیوں قربان کرنا چاہتا تھا۔ لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے سے نکلنے والا سارا سونا ان سپاہیوں میں بانٹ دیا جنہوں نے اس قلعے کو فتح کیا، اور باقی بچ جانے والا سونا تمام غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں میں بھی بانٹ دیا۔ حتیٰ کہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے 25 دن محاصرہ کرنے کے وقت سلطان کے کپڑے پھٹ گئے تھے، تلوار میں خم آ گیا تھا۔ لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تلوار بھی اپنی ذاتی پیسوں سے دوبارہ مرمت کروائی، اس خزانے سے ایک سکہ بھی خرچ نہ کیا تھا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کافر کے دیے گئے لالچ سے بچ کر اور شیطان کے شر سے بچ کر اتنی بڑی سلطنت کے بدلے میں اس قلعے کو ترجیح دی، اور اس سلطنت سے کئی گنا اہم چیزیں حاصل کر لیں۔ اور باقی موقعوں کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا کہ تاریخ میں جتنے بھی سلطان گزرے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے نہ ہی زیادہ بہادر، نہ ہی زیادہ دلیر اور نہ ہی زیادہ دور اندیش تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کم وقت میں اتنی زیادہ فتوحات حاصل کر لی تھیں۔